بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ حق یہ لفظ حدیث کے اندر استعمال فرمایا گیا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کے معنی آتے ہیں لازم، واجب، ثابت شدہ، یعنی ایسی چیز جس کو ادا کرنا ضروری ہے اور نہ ادا کیا جائے تو سامنے والا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور نہ کرنے کے اوپر اگلے کی اس کے اوپر ملامت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے کہ تم سے فلاں کا فلاں حق متعلق ہے اور تم اس کو ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ حق کا معنی ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ اس حدیث کے اندر 5 بیان کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس کے اندر اس میں ایک مزید اضافہ ہے۔ ان 5 کے ساتھ فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحْتَ فَانصَحْ لَهُ۔ وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر بیان فرمایا رد السلامی، سلام کا جواب دینا، یعنی جب تم سے کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اس حدیث کے اندر جواب دینے کو حق بیان فرمایا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو دوسری حدیث میں نے ابھی جس کا حوالہ دیا مسلم شریف کی، اس کے اندر یہ بیان ہے کہ جب ملاقات ہو کسی مسلمان سے تو اس مسلمان کو سلام کرنا، مسلمان کو سلام کرنا یہ اس کا حق ہے، یعنی گویا کہ سلام کرنا یہ بھی حق ہے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا یہ بھی حق ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں سے ہیں۔ یہ سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اس کو خوب برتا ہے، اور اپنی تعلیمات کے اندر، اپنے فرمودات کے اندر اپنی امت کو جو ہدایت دی ہے کہ لوگوں کے درمیان سلام کو خوب رواج دو، جس سے بھی ملاقات ہو اس کو سلام کرو۔
اور سلام کرنے کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کے رواج کی تلقین کی گئی۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ہر ایک کو سلام کرو، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور سلام کرنے کے اوپر ہمیں کیا اجر ملے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ آدمی السلام علیکم کہے گا اس پر کتنا ثواب ملے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو کتنا ثواب ملے گا، اس میں مزید وبرکاتہ کا اضافہ کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور حدیث قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب سلام کیا جائے تو جیسے سلام کیا جائے اس سے بہتر انداز میں تم اس کا جواب دو، یعنی پوری تفصیل قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے بیان کر دی گئی کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس کی ملاقات کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، اور اس پر اجر بھی رکھا گیا، اور ساتھ میں اس کو ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق عائد کیا گیا کہ یہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسلمانوں کا آپس میں حق ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی اس حق کو ادا نہ کرے تو سامنے والا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اس کا سلام کرنے کا ادب یہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ پہلے سلام کرے گا، اور جو موجود ہیں وہ تھوڑا اس میں توقف کریں گے کہ اس کو سلام کرنے کا موقع دیں۔ اب آنے والے نے سلام نہیں کیا تو اب جو بیٹھنے والا ہے وہ سامنے والے کو تنبیہ کر سکتا ہے، اس کو ٹوک سکتا ہے کہ تم آئے اور تم نے سلام کیوں نہیں کیا، آتے ہی خیر خیریت اور گفتگو شروع کر دی، تم کو پہلے سلام کرنا چاہیے، اس کے اوپر تنبیہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا گیا۔ تو پہلا حق بیان کیا کہ مسلمان کا آپس میں سلام کرنا ایک دوسرے کو اور اس کا جواب دینا یہ ایک دوسرے کا حق ہے، اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ رواج دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے سلام کا رواج دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، آپس میں سلام کرنا یہ ختم ہو رہا ہے، لوگ ملتے ہیں بس خیر خیریت شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کی جگہ پر دوسری چیز شروع ہو رہی ہے۔ جو نئی نسل جس کو آج ہم دانشور کہہ سکتے ہیں، پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں، ترقی یافتہ اپنے گمان کے مطابق جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ اب سلام کی جگہ پر دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب فون کے ذریعے بات ہوگی تو فون رکھیں گے تو خدا حافظ یا انگریزی کا کوئی لفظ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سلام ہمارے نئی نسل سے دھیرے دھیرے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اسلام جو ہمیں ملا ہے، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے اور پوری تہذیب دی ہے، اور ہمیں ہر موقع کے اوپر وہ طریقہ عطا فرمایا ہے جس طریقے کے ذریعے سے مسلمان دوسری قوموں کے درمیان ممتاز ہوتا ہے۔ ان کا پہناوا الگ ہے، ان کی شکل و صورت الگ ہے، ان کے رہنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی رفتار گفتار الگ ہے، ہر جگہ پر اسلام نے ان کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا ہے، اور جب مسلمان اسی نمایاں شان کے ساتھ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج یہ چیز ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے نکل رہی ہے، اور ہم سلام کی جگہ پر دوسرے الفاظ کو رواج دینے لگے، اللہ حافظ، خدا حافظ اور گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جو رواج دھیرے دھیرے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے اندر یہ نئی نسل اور ترقی یافتہ اور دانشور جن کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، ہمیں نئی چیز سے ترقی نہیں ملے گی، ہمیں تو پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ نے جو تہذیب اور جو تمدن اور طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک کے لیے اٹل اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کے۔ یوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے،
لیکن مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے کہ وہ اس کو سینے سے لگائیں اور اس کو اختیار کریں۔ تو حدیث کے اندر جو پہلا حق بیان فرمایا گیا رد السلامی، اور دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جس میں دونوں کے ملانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ دونوں مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، اور جب کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ سلام کرنا۔ دوسرا حق عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، یعنی جب ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جاننے والوں میں کوئی مریض ہو جائے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس کی عیادت کے اندر جانا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، اس کی خیریت کے لیے جانا اور اس کے تسلی کے الفاظ کہنا، یہ مریض کی عیادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنفس نفیس خود عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، آپ بنفس نفیس اس کے پاس جاتے اور اس سے ملاقات کریں، اس سے تسلی کے کلمات کہتے۔ یہ ایک تو بیمار ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک زبردست نعمت ہے۔ ہم اس کو مصیبت تصور کرتے ہیں، یہ کوئی مصیبت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے زبردست بشارت ارشاد فرمائی ہے، اور ایک ایک تکلیف کا نام لے کر ارشاد فرمایا۔ اگر مسلمان کو بخار آ جائے، مسلمان کو کوئی فکر ہو جائے، مسلمان کو کوئی غم ہو جائے، مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ جائے، مسلمان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچ جائے، مختلف چیزوں کا نام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور یہ نعمت ہے۔ اور اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے اور آپ کے بدن کو کسی طریقے سے چھوا تو کیا محسوس کیا کہ آپ کا بدن بہت زیادہ گرم ہے، آپ کا بدن بہت زیادہ گرم ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بخار ہے، آپ کو تو بخار ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار ہے اور دوہرا بخار ہے، یعنی ایک آدمی کو جتنا بخار آتا ہے اس کا دوگنا بخار مجھے ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے خود ہی یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوگنا بخار اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو بھی دوگنا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی مصیبت کے اندر، کسی بیماری کے اندر، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا ہے تو اس کو اوپر حتی الامکان صبر کرنا چاہیے۔ جب صبر کرے گا تبھی اس کا یہ نتیجہ ملے گا کہ اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا اور اس کی گناہیں مٹیں گی، اور اگر صبر نہیں کرے گا تو پھر فرمایا کہ تکلیف تو تکلیف ہوگی ہی، اس پر جو اس کو اجر ملنا چاہیے، جو اس کو گناہ مٹنا چاہیے، وہ اس کا نتیجہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف تکلیف ہی کے اندر مبتلا ہوگا اور کوئی گناہ نہیں مٹے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر تکلیف کے اندر مبتلا ہیں تو ہم صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کر رہے ہیں، ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر ایک صحابیہ غالباً ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھی، ان کو بخار تھا، تکلیف کے اندر مبتلا تھی، ان سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ مجھے بخار ہے اور اس کے اندر برکت نہ دی جائے، مجھے بخار ہے اور اس کے اندر برکت نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ لا تسبی، کہ بخار کو برا بھلا مت کہو،
کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو برا بھلا مت کہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق بیان فرمایا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ جب کوئی کسی کی عیادت کے اندر جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ حدیث کے اندر اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو جب تک وہ اس کی عیادت کے اندر چل رہا ہے، اس کے پاس موجود ہے، وہاں سے چل کر واپس اپنی منزل پر آ رہا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلا کسی مریض کی عیادت کی نیت سے کہ میرا فلاں بھائی، فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں متعلق بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، تو جب اپنے گھر سے چلا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس بیٹھا، وہاں سے نکل کر اپنے گھر واپس آیا، اتنا وقت وہ کہاں گزارے گا؟ اس پر اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورا وقت وہ جنت کے باغ کے اندر گزارے گا، گویا کہ یہ وقت اس کا جنت کے اندر گزر رہا ہے۔ مریض کی عیادت کے اندر وقت گزارا۔ مریض کی عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنا وقت اس کے اندر گزارنا چاہیے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو تھوڑے سے وقت وہاں بیٹھتے اور اس کے بعد واپس آ جاتے۔ کتنا وقت بیٹھتے؟ فرمایا فواق ناقتہ، فواق ناقہ۔ فواق ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جب کسی جانور کا دودھ دوہا جاتا ہے تو اس کا دودھ دوہنے کے بعد ایک مرتبہ دودھ دوہنے کے بعد دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جاتا ہے، وہ بچہ جا کر 2-4 مرتبہ منہ مارتا ہے، پھر اس بچے کو ہٹا لیا جاتا ہے، پھر دودھ اتر آتا ہے۔ بچے کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ 2-4 مرتبہ تھن میں منہ لگائے اور دودھ اتر آئے۔ اتنی دیر کا جو وقفہ ہے اس کو فواق ناقہ کہتے ہیں۔ فرمایا عیادت اتنی ہی دیر کے لیے ہونی چاہیے کہ آدمی جائے کسی مریض کے پاس، اس کے پاس بیٹھے، اس کی مزاج پرسی کرے اور پھر وہاں اس کے ساتھ تسلی کے کلمات کہیں اور اٹھ کر چلا آئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے تو اب بیٹھ گئے، اب انتظار میں ہے کہ ہم آئے ہیں، ہم حضرت صاحب ہیں، ہم فلانے صاحب ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، اب ہم آ کر بیٹھے ہیں تو ہمیں چائے ملے، ہمیں پان ملے، ہمیں ناشتہ ملے، اس کے بعد گھنٹہ بھر گفتگو ہو، تب ہم بیٹھ کر جائیں گے۔ یہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فواق ناقہ کے وقت یہ عیادت ہونی چاہیے، گئے، ملاقات کی، تسلی کے کلمات کہیں، وہاں جا کر کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا کہ جب مریض کے پاس جائیں تو مریض کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کو دعا دیں۔ کیا دعا دیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ یہ پاکی کا ذریعہ بنے گا، یہ پاکی کا ذریعہ بنے گا، یعنی جو بیماری کے اندر مبتلا ہو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کو تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، بیمار ہو گئے، بہت جلد اس سے تم شفا پا جاؤ گے۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ بیماری چاہے جیسی بھی ہو، وہ مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، روزانہ وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، سارے حالات جو ہے تو موت کے اوپر طاری ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اس کو تسلی کے کلمات کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے، ظاہر کے خلاف اس کو تسلی دیں اور پھر وہاں سے اٹھ کر ہم چلے آئیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ الا یہ کہ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے، ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ ہم وہاں پر جب گئے ہیں تو وہ ہمارے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھیں، تو ایسی جگہ کا استثناء ہے کہ وہاں جا کر ہم کچھ دیر گزار سکتے ہیں، کچھ وقت گزار سکتے ہیں، ورنہ طریقہ یہ کہ گئے، ملاقات کی، عیادت کے اور اٹھ کر چلے آئے، چائے اور ناشتے کا انتظار نہ کریں۔ اور اس کے اندر یہ بھی تعلیم ہے کہ جس کے گھر مریض ہیں اس کو بھی لوازمات کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہر آنے والے کے لیے وہ چائے کا اور نمکین کا اور ناشتے کا انتظام کرے، بلکہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد میں لگے اور فوراً رخصت ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی بار نہ ہو۔ البتہ کوئی بہت خاص ہو جس کے بیٹھنے کو گھر والے پسند کریں، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس پر ایک واقعہ کتاب میں پڑھا، حضرت مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے کسی متعلق کی عیادت کے اندر تشریف لے گئے۔
اکابرین علماء دیوبند کا سارا عمل سنت کے طریقے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ وہاں پہنچے، سنت طریقے کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اب رخصت ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو متعلق تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کو سنت پر عمل کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا، یعنی آئے بیٹھے اور رخصت ہونے لگے، اس سنت پر میرے ہی گھر میں عمل کرنا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا تو وہاں پر وہ تھوڑی دیر اور بیٹھے اور ان سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد رخصت ہوئے۔ تو اگر کسی کا تعلق ہو بیٹھنے کو پسند کرتا تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ سنت طریقہ یہ کہ تھوڑی دیر میں بیٹھ کر رخصت ہو جائیں۔ یہ دو حق ہوا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ وقت ہو گیا، صرف ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ تیسرا حق حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا وہ اتباع الجنائز، کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنا، اس کے جنازے کے اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اور اگر وقت میں گنجائش ہے تو اس کی مٹی کے اندر شرکت کرنا۔ چوتھا حق بیان فرمایا اجابت الدعوتی، اگر کوئی ہمیں اپنے گھر دعوت کے اندر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو عرض کیا جائے گا کہ کون سی دعوت قبول کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ پانچواں حق بیان فرمایا وتشمیت العاطس، کہ کوئی اگر چھینکے، آپ کے بغل میں کوئی چھینکے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو اس الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، آپ حضرات اس کو سماعت فرما لیں۔ مہاراشٹر کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے اس سے آپ تمام حضرات مطلع ہیں، اس سلسلے میں اپیل ہے۔ مہاراشٹر کے کئی اضلاع بالخصوص کوکن کے رتناگیری، رائے گڑھ اور دیگر علاقوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے قیامت خیز صورتحال کا سامنا ہے۔ لاکھوں کی آبادی مکمل طریقے سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، انگنت جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں، اور ہزاروں افراد کو اگر فوراً محفوظ مقام تک نہیں پہنچایا گیا اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہیں کی گئیں تو ان کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند کی ریاستی اور مقامی یونٹوں نے حتی المقدور بچاؤ اور راحت رسانی کا کام شروع کر دیا ہے۔ نیز جمعیت علماء ہند کا ایک مرکزی وفد بھی متاثرہ علاقہ میں پہنچ چکا ہے۔ نیز کام کو منظم کرنے کے لیے ایک ریلیف کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ تاہم جس قدر تباہی ہو رہی ہے اس کے مد نظر وسیع پیمانے پر تعاون کی ضرورت ہے، بالخصوص متاثرہ علاقے سے لوگوں کو بچانا، ان کو شیلٹر ہوم، کھانے پینے اور برتنے کی اشیاء کی فراہمی اس وقت کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ہند کی تمام اہل خیر حضرات اور ہمدردان ملت سے اپیل ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں مصیبت زدوں کی ہر طرح مدد کر کے اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، یہ صدر صاحب کی طرف سے اپیل آئی ہے کہ آپ تمام حضرات مہاراشٹر کے سیلاب زدگان کے اندر سیلاب زدگان کا خوب تعاون کریں۔ جمعیت علماء بنارس کی طرف سے بھی آپ حضرات کی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر حوصلے کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کا جو طریقہ یہاں پر تیار کیا گیا ہے کہ صرف نقد رقم ہی جمع کی جائے گی، کوئی دوسرا سامان اس وقت نہیں لیا جا سکتا۔ جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تعاون کی رقم میرے پاس جمع کر سکتے ہیں، یا چشمہ فیئر کے اندر جمع کر سکتے ہیں، یا اس علاقے میں حافظ ابو حمزہ کو دے سکتے ہیں۔ ہر علاقے کے افراد متعین معلوم کر کے وہاں تک پہنچا دیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے تو تعاون کریں۔